دو طرح کے رزق ہوتے ہیں. ایک رزق ہوتا ہے جیسے وہ پھل ہے، میں ابھی کھاؤں گا، ابھی میرے جسم کو غذا ملے گی. دوسرا رزق وہ ہوتا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. جو کھانا میں کھا چکا اس کا مجھے اب فائدہ نہیں ہونے والا میری موت کے بعد. جو انویسٹمنٹس میں، جو سٹاکس میں پیسے ڈال چکا وہ لاکھوں گنا بڑھ جائیں، میں مٹی کے اندر ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جو گھر میں نے لیا، ایک دفعہ میری موت ہوگی، وہ گھر کسی اور نے اس گھر میں رہنا ہے. جو ساری ڈیکوریشنز میں نے کی تھی وہ کسی اور نے انجوائے کرنی ہے، میرے انجوائے کرنے کے لیے وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. میں اپنے کپڑے، جوتے، گاڑی، پیسے کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا. لیکن اگر میری اچھی اولاد ہو گئی، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، ذریۃ طیبۃ کی دعا مانگی، اگر ایک اچھی اولاد ہو گئی تو اس کے اعمال میرے اعمال نامے میں اضافہ کریں گے. انہوں نے دعا کی ہے اپنے لانگ ٹرم رزق کے لیے. اسی لیے اس دعا کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، ایسی اولاد کی دعا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہمارے دین کا فلسفہ ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا. یعنی اس دن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو پلاتی تھی اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی اس دن. تو ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اولاد اس دنیا میں چاہیے تو وہ اس لیے چاہیے کہ وہ ہماری آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت سنوارتے سنوارتے ہماری بھی سنوار دے گا. یعنی یہ ایک اخروی چیز ہے جس کی حکمت انہوں نے سمجھی اور اس لیے اس کی انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی حکمت سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی اولاد کی دعا جو کرنی، جس ذہنیت سے کرنی چاہیے وہ ذہنیت دینے کی ہمیں توفیق دے.